جی بابا جان۔ زیاد ان کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بیٹا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ تمہارا ولیمہ کر دیا جائے۔ ابھی صرف چند لوگوں کو پتہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ولیمہ کروں اور سب دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے زیاد کی رائے معلوم کی۔ جی جیسے آپ چاہیں بابا جان، اس نے احترام سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سب نے جن جن دوستوں کو بلانا ہے سب کی لسٹ بنا لو۔ اسی ہفتے تم لوگوں کا ولیمہ ہوگا، بابا کہہ کر مردانے میں آئے، مہمانوں کی طرف چلے گئے۔ ہائے امی، واؤ، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، کتنا مزہ آئے گا، ہم نے ڈھولک بھی رکھنی ہے۔ مریم خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی۔ اپنے بابا سے پوچھ لینا، وہ ہرگز نہیں مانیں گے ان فضول چیزوں کے لیے۔ امی نے کہا، لو جی، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلی خوشی ہمارے گھر کی، اتنے ارمان تھے میرے دل میں۔ مریم نے اداسی سے کہا، تو وہ تم اب بھی پورے کر سکتی ہو، گانا ہی گانا ہے نا، ادھر کرو یہ ٹیبل۔ فراز نے پیچھے پڑی ترپائی کی طرف اشارہ کیا۔ فراز خود ہی ٹیبل پر جانے لگا۔ چلو بھائی شروع کریں۔ مریم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چٹاکڑ بنیرے تھے، کالے دوپٹے والے منڈا عاشق تیرے تھے۔ مریم نے تان لگائی۔ ایک زوردار کہکا پڑا۔ حنال جو امی کے ساتھ لگی بیٹھی ایک دم پزل ہو گئی۔ ارے یہ کاسنی دوپٹے سے کالا دوپٹہ کیسے ہو گیا؟ عاشق نے شرارت سے کالے دوپٹے میں لپٹی حنال کو دیکھا۔ بس ہمارے بچوں کو کالے دوپٹے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فراز نے زیاد کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا، بس کر دو یار، تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ زیاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی۔ چپ کرو، سب دیکھو کیا حالت کر دی ہے میری بیٹی کی۔ امی نے حنال کو بازو کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، اور زیاد آج سے بھابھی کا پردہ ہے آپ سے۔ عائشہ نے کہا، کس خوشی میں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی پردہ وردہ نہیں ہے۔ زیاد نے فوراً انکار کیا۔ ایسے کیسے نہیں ہے؟ ہماری روایت ہے یہ کہ شادی سے پہلے دلہا دلہن کا پردہ ہوتا ہے۔ مریم نے بھی فوراً عائشہ کی سائڈ لی۔ ہاں تو ہماری شادی تو ہو چکی ہے، زیاد نے کہا۔ اف بچے کی بےتابیاں چیک کرو، فراز نے بھی لکما دیا۔ زیاد ایک دم ہنس پڑا۔ بھائی آپ چپ کر جائیں، جب آپ کی ہوگی تب پوچھوں گا میں، زیاد نے بھی فوراً کہا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، وہ وقت جلد سے جلد آئے۔ فراز نے خود ہی آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ حنال میں سب ہنس پڑے۔ چلو حنال، ابھی سے تمہارا پردہ شروع۔ عائشہ نے حنال کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو عاشی تم اچھا نہیں کر رہی۔ زیاد نے مسکراہٹ دبا کر کہا، اب بس ہمارا نیک تیار رکھیں، ذرا تگڑے والا ولیمے پہ لینا ہے ہم نے۔ عائشہ نے جاتے ہوئے کہا، ہاں بابا کو کہوں گا ولیمہ جمعرات کو رکھیں، لوگ اسی دن زیادہ پیسے مانگتے ہیں۔ زیاد نے فوراً اس پر چوٹ کی۔ امی دیکھیں، عائشہ یکدم چیخی، بس کرو تم سب، بہت ہو گیا۔ عائشہ، مریم تم لوگ بھی جلدی کرو، بناؤ اپنی لسٹ، کل شاپنگ پہ چلیں گے۔ وہ سب فوراً امی کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ گئی۔ عائشہ تم سب کے لیے گڈ نیوز ہے۔ رات کو فراز نے ان کے کمرے میں آ کر کہا، کیا؟ بابا نے مہندی کے فنکشن کی اجازت دے دی ہے، بٹ فنکشن صرف گھر کی چار دیواری میں ہی ہوگا۔ فراز نے اسے اطلاع دی۔ او یس، تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اب تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہائے اللہ کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے خوشی سے پاگل ہوتے ہی کہا۔ روز بازار کے چکر لگ رہے تھے، فراز اور زیاد گن چکر بنے ہوئے تھے۔ اب بس بھی کرو، کتنی شاپنگ رہتی ہے تم لوگوں کی؟ فراز نے پھر عائشہ کو تیار دے کر سر پکڑ لیا۔ نہیں بس آج لاسٹ چکر ہے، کل تو مہندی ہے نا، بس آج لاسٹ۔ وہ بناتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہر چیز امی نے حنال کی پسند کے لی، کب کسی نے اس کی پسند کو اتنا سراہا تھا۔ یہ مان، محبت اور خلوص تو اسے یہاں آ کر ملا تھا۔ محبت کرنے والا شوہر، سر آنکھوں پر بٹھانے والا سسرال، وہ واقعی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی۔ زیاد کسی کام سے لاہور گیا تھا اور مہندی سے کچھ دیر پہلے اس کی واپسی تھی۔ سب رشتہ دار آ رہے تھے۔ نہیں آپا جو 2 دن پہلے ہی آئی تھی، ہر کم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ حنال کو امی کا عکس لگی تھی، اتنے ہی کیرنگ اور لانگ۔ سب لوگ مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زیاد واپس آ چکا تھا۔ پورے ہال کو ڈیکوریٹ کیا گیا۔ ساری ینگ پارٹی ایک عرصے بعد اکٹھی ہو رہی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے بابا نے مہندی کے فنکشن کی اجازت دی تھی۔ چلو جلدی کرو، سب لوگ نیچے پہنچ گئے، بس دلہن رہ گئی ہے۔ چلو جلدی نیچے۔ مریم نے آتے ہی شور مچا دیا۔ مہندی کا ہلکے کام والا سوٹ پہنے، ہلکے سے میک اپ میں حنال پہ ٹوٹ کا روپ آیا تھا۔ عائشہ نے اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ وہ دونوں سے لے کر اختیار سے نیچے اتر رہی تھی جب ساؤنڈ سسٹم پہ گانا پلے ہوا۔ آئی مہندی کی یہ رات، لائے سپنوں کی بارات، سجنیاں ساجن کے ہیں ساتھ، گوری کر لو تو سنگار، گوری کر لو تو سنگار۔ زیاد کی نظر بے اختیار سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھی۔ گرین اور بلو کمبینیشن کے سوٹ میں گھونگھٹ نکالے وہ دونوں نندوں کے گھیرے میں نیچے اتر رہی تھی۔ بس کر دے، ادھر ہی آنا ہے اس نے، فراز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات میں مسکرا کر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ عاشی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ دوں گا۔ حنال کو صوفے پہ بٹھا دیا۔ عاشی بے اختیار ہنس پڑی۔ بس کل کا دن اور ہے،
نیک طرح اچھا ہونا چاہیے ورنہ پردہ ختم نہیں ہونے دینا میں نے، اس نے زیاد کو دھمکی دی۔ پورے ایک ہفتے سے اس نے حنال کا پردہ کروایا ہوا تھا۔ حنال حد سے بھی زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، ہر کسی کی توجہ ان دونوں پر تھی۔ بڑوں کو رسم کرنے کے بعد ساری ینگ پارٹی نے ہلا گلا شروع کر دیا، سب کی فرمائش تھی کہ زیاد کچھ سنائے۔ جب اس نے گانا شروع کیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پر اثر آواز اور خوبصورت لہجے نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی حنال کو دیکھا۔ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، اساں نت دا وچھوڑا نہیں سہنا، بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ انج دور دور رہ کے نیو چٹ لگنا، اساں دید بنا نہیں کچھ ہور منگنا، ساڈے کول جے نہیں کڑی پل بینا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ تینوں چاہے دن ایک دل والے بھید کھولنے، اساں تیرے نال کئی دکھ سکھ پھولنے، ایویں نکا جیا منا نہیں کہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ حنال سانس روک کے اسے سن رہی تھی۔ اوئے ہوئے، زبردست، ویری گڈ۔ ہر طرف سے تالیوں کی آواز آ رہی تھی۔ او بھائی، صرف ایک ہفتے کے لیے؟ ان بیچاریوں نے کہا تھا تم تو دکھ درد ہی کھول کر بیٹھ گئے، فراز نے شرارت سے اسے کہا۔ اس کی بات پر زیاد اپنا کہہ نہ روک سکا۔ مریم پلیز اٹھو چلیں، مجھ سے اور بیٹھا نہیں جا رہا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے مریم کو کہا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ زیاد نے فوراً حنال سے پوچھا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہے، آپ کام کریں اپنا۔ مریم فوراً درمیان میں کودی۔ وہ خفا نظروں سے مریم کو دیکھتے ہوئے فراز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ جب تیار ہو کر پارلر سے واپس آئی تو معظم اور عرش کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ بابا، وہ بے اختیار ان کی جانب بڑھی۔ بابا نے اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی لگ رہی ہو، اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے۔ معظم نے اس کا ماتھا چوما، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ بھی، بابا کے بعد ورش سے ملی۔ یہی تو وہ بے غرض انسان تھا جو اس گھر میں حنال کے قریب تھا۔ بے شک وہ بہت خوش تھی، لیکن جو اطمینان بابا اور عرش کو دیکھ کر اس کے دل میں اترا تھا اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ وہ زیاد کے ہمراہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ عاشی اور مریم نے بھاری نیک لینے کے بعد اس کا گھنگھر ہٹایا تھا۔ فوٹو سیشن سٹارٹ تھا۔ سامنے معظم بابا جان سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ عرش کیمرہ لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا ہے۔ بے شک اللہ نے اس کی اوقات سے بڑھ کر نوازا تھا۔ اس نے مصیبت میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، اور اب خوشی میں تو شکر اس پر واجب تھا۔ زیاد نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھک کر کچھ کہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ ایک اور خوبصورت منظر عرش کے کیمرے نے مقید کر لیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ شیئر کریں۔